دیکھیے حمد خدائے عزا و جل، کھے کے پاس کیا ہوگا؟ پیش. خدا، خدائے عزا و جل. اس کے رائٹر کا نام ہے مصنف شبنم کمالی. حمد کے لغوی، لام کا جلہ گوایازد بھی، لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں. ٹھیک ہے. اردو شاعری میں دوسری اصناف، اصناف یہ دیکھیے صنف کی جمع اصناف ہے. ہاں صنف کیا ہے؟ واحد. واحد کے جس سے ایک چیز سمجھی جائے، جس کو سنگولر کہتا ہے انگریزی میں. ٹھیک ہے. وہ صنف کے جمع اصناف. اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے. دیکھیے صنف یہاں آ گیا، جس میں خدائے رب العزت کی صفات، کیا صفات بیان کی جاتی ہے. رب العزت، رب کے معنی ہے پالنے والا، رب کے معنی پالنے والا کی جاتی ہے. اردو کے تمام شاعروں نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے. اردو کا شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جس نے حمد نہ کہی ہو. یعنی کوئی بھی کام ہو، اردو کوئی بھی چھوٹا چھوٹا کام ہو یا بڑا سے بڑا کام ہو، اس کی شروعات کیا ہوتا ہے؟ حمد سے. خدا کے نام سے ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے خدا کے نام سے؟ اس کے نام سے آغاز کریں گے، شروعات کریں گے تو برکت ہوگا. کوئی بھی کلام ہو، کلام مطلب بات چیت، گفتگو، کوئی بھی گفتگو بات چیت ہو، کوئی بھی کلام ہو، اس کی شروعات حمد کے ساتھ ہی کی جاتی ہے. چونکہ اب بتا رہا چونکہ خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز، آغاز کے مطلب شروعات، اسٹارٹ، آغاز کرنا متبرک سمجھا جاتا ہے. متبرک مطلب برکت، برکت سمجھا جاتا ہے. اب لوگ چھوٹا سا گھر بناتے ہو تو کیا کرتے ہیں؟ گھر بنانے کے بعد فاتحہ کرتے ہو، تب بنیاد ڈالتے ہو، خدا کے نام سے شروع کرتے ہو نا. میلاد کرتے ہو، جلسہ کرتے ہو تو کس کے پہلے کہاں سے پڑھا جاتا ہے؟ خدا کے نام تعریف. اس لیے بلا تفریق مذہب و ملت، کیا ہے؟ مذہب و ملت. مذہب کی جمع مذاہب، مذہب کی جمع مذاہب، اور ملت کے جمع ملل، ملت کے جمع ملل. مذہب و ملت اردو کے تقریباً ہر بڑے اور چھوٹے شاعر نے حمد میں خامہ فرسائی کی ہے اور اپنے قدرت کا معنی طاقت، قدرت سخن کا مظاہرہ کیا ہے. اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو بھاری پڑ رہا